بس چھٹ جائیں گے. حساب دینا ہوگا آپ کو ایک ایک بات کا. ایک بندے نے 70 سال عبادت کی دن رات، فوت ہو گیا. اللہ نے فرمایا ہم نے تجھے معاف تو کر دیا لیکن جنت میں نہیں جائے گا، ابھی ایک معاملہ باقی ہے. وہ کیا؟ تو نے مالک کی اجازت کے بغیر لکڑ توڑ کر دانت میں خلال کیا تھا. یہ چھوٹی سی ایک لکڑ ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں سبحان اللہ، وہ ایک صاحب گئے عمرہ کرنے، مدینے میں سے گزرے تو 4 کتے کھڑے تھے. اس نے ایک روٹی توڑ کے نہیں، ایک روٹی ثابت ڈال دی. کتے نے بھی اس روٹی کو نہیں توڑا. اس نے حیران ہے، بھوکے لگ رہے ہیں، ایک میں روٹی ڈالی کوئی نہیں اٹھاتا. ایک بندہ وہاں سے گزرا جو جانتا تھا، اس نے کہا جناب یہ پاکستان کے کتے نہیں، یہ مدینے کے کتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا پھر؟ کہا اس کے 4 ٹکڑے کر. 4 کتے ہیں، ایک ایک ڈال. اس نے 4 ٹکڑے کے ایک کو ڈالا، سب نے ایک ایک اٹھا لیا. وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. اس نے کہا یہ کیا؟ سر کیوں پکڑا؟ کہا میں تو سوچ یہ رہا ہوں ہمارے پاس ہڈیاں رگڑ میں دیں. اور یہاں تو یہ معاملہ ہے، یہاں تو یہ معاملہ ہے. ایک بات بڑی قابل توجہ ہے جو دل میں بٹھانے کی ہے، یاد رکھ لیں میرے جملے، کیونکہ اصلاحی بیان جو ہوتا ہے نہ تو نعرے لگتے ہیں اور نہ ہی خطیبوں کو ویل پڑتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اکثر ہمارے ہاں بعض جو ہے نا وہ شعر جو ہمارے خطیب ہیں بعض وہ سریل سر لگاتے ہیں، پھر ایسی سریں تاکہ لوگ سبحان اللہ داد دیں. اور پھر میں جو آج خطاب کر رہا ہوں تو ایسا خطاب فلاپ ہو جاتا ہے بعض لوگوں کی نگاہ میں، پھر اگلی دفعہ اور خطیب آئیں گے. تو یہ چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ مجھے پیسوں کی اب ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ اتنا دے رہا ہے مجھے، اپنا روزگار بھی ہو گیا میرا، اللہ کا لاکھ شکر ہے. اس لیے پھر ڈائریکٹ اور سیدھی بات کرنے کا عادی بن گیا ہوں. ایک بات یہ جملہ دل میں بٹھا لیں، اگر کوئی بندہ ہے طاقتور اور وہ مظلوم پہ کر دیتا ہے ظلم، اور وہ سمجھتا ہے میرے پاس ایم پی اے کی طاقت، ایم این اے کی طاقت، وکیل میرے پاس، جج میرے پاس، اور ایس ایچ او میرے پاس، ایس آئی والے سارے میرے پاس، میں جہاں جاؤں مانی میری جانی ہے، اس کی نہیں مانی جانی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ جملہ دل کی تسلی پہ نوٹ کرنا. اگر تو کسی مظلوم پہ ظلم کر کے ان سہارے پر دلیر بنا پھرتا ہے، تیرا عبرت ناک انجام بالکل قریب ہے. پتہ کیسے؟ سنیں، میں ایک جملہ کہہ کے جاؤں گا، وہ آپ کے دل میں شاید اتر جا میری بات. ایک بندے نے نا محنت مزدوری کر کے آ رہا تھا، غریب تھا، بڑا طاقتور جگہ قسم کا انسان، باڈی بنی ہوئی. اس نے دیکھا بڑی خوبصورت مچھلی پکڑی ہوئی ہے، 5-6 کلو کی ہے. اس نے تھپڑ ماری، 5-6 کلو کی مچھلی لے لی. اس نے کہا یار خدا کا واسطہ میرے بچے بھوکے ہیں، گھر میں کچھ نہیں ہے، مہربانی کر جا جس کو جا کر کہتا جا. اس نے کہا مجھے پتہ ہے ایم پی بھی تیرے، ایم این اے بھی تیرے، پولیس بھی تیری سنتی ہے، وکیل بھی تیری مانیں گے. میری تو حالت یہ ہے نہ تم وکیل کر سکوں، وکیل کی فیس کون دے بھائی؟ میری تو حالت ایسی ہے کہ میں کسی کو نہیں جانتا، نہ میری سنی جانی ہے. اچھا جا. وہ لے گیا، گھر میں جب کاٹنے لگا نا، اس مچھی کا کانٹا اس کے انگوٹھے میں لگ گیا. اچھا جی ٹھیک لگایا، اس کو سیٹ ہو گیا. تھوڑا سا وقت گزر گیا، بھول گئی بات. اب اسی انگوٹھے میں اسے پتہ نہیں ہے، اسی انگوٹھے میں زہر پھیل گیا. ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کاٹ ورنہ سارا ہاتھ کاٹنا پڑے گا. اس نے انگوٹھا کاٹا، زہر آگے بڑھا تو ہاتھ کاٹو ورنہ آگے بڑھے گا. اس نے آگے ہاتھ کاٹا، کہا آگے بڑھو، یہاں کاٹا، آگے بڑھو، یہاں تک آ گیا. اس نے کہا یہ تو پھیلتا پھیلتا پورے جسم میں. کسی نے اس سے کہا یہ معاملہ کوئی زہر پھیلنے کا، یہ کوئی اور معاملہ ہے، لگتا ہے تو نے کسی سے زیادتی کی ہے اور اس نے تجھے بد دعا دی ہے. ارے ڈھونڈ اس بندے کو اور سوچ وہ بات. اس نے جب بات سوچی تو اسے یاد آ گئی، ہاں وہ میں نے تو اس بندے سے مچھی کھینچی تھی. اب ڈھونڈنے بھاگا، ڈھونڈتا ڈھونڈتا اسے مل گیا. توجہ کریں، ڈھونڈتا ڈھونڈتا اسے مل گیا. اس نے کہا یار یہ دیکھ میرا ہاتھ اور میری حالت دیکھ، میں نے تیرے ساتھ زیادتی کی تھی، مجھے معاف کر. اس نے جب حالت دیکھی نا، کہا یہ وہی ہے جو مچھی چھین کے گیا تھا. کہا جا تجھے معاف کیا. اس نے کہا یار ایک بات تو بتا، ایک بات تو بتا، تو نے میرے جانے کے بعد مجھے کوئی بد دعا دی تھی؟ اس نے کہا تجھے بد دعا کیسے نہ دیتا، تو نے میرے بچوں کا رزق چھینا تھا.
تو نے میری ساری محنت ضائع کی تھی. کہا کیا تھا, مانگا کیا تھا, کون سی دعا مانگی تھی؟ اس نے کہا مجھے پتا تھا کہ تو اتنا پاور والا ہے, ایم پی اے بھی تیری مانتے ہیں, ایم اے بھی تیری مانتا ہے, ارے چک کا نمبردار بھی تیری مانتا ہے, وکیل بھی تیری, ایس ایچ او بھی تیرے, اے ایس آئی بھی تیرے, بڑے بڑے امیر سب تیری مانتے ہیں. میں کس کے پاس جاتا مجھے دھتکار دیا جاتا. میں نے رب کی بارگاہ میں کہا, ربا اس نے مجھے زور دکھایا اپنا, تو اسے اپنا زور دکھا. سبحان اللہ. مالک اس نے اپنی طاقت دکھائی ہے, اور ربا اسے تو اپنی طاقت دکھا. تو پھر دیکھی رب کی طاقت کیسی ہے. بعض لوگ اس وہم میں پڑے ہیں, میں پڑھ لے کے آؤں اور میرے پاس پیسہ ہے, گاڑی ہے.